अस्सलाम वालेकुम। सब खैर खैरियत से हैं जी? ठीक है। और अगर ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सब्सक्राइब जो लोग नहीं करते वो आप समझ लें कि बड़ी जाती करते हैं। नहीं, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, दूसरे का भला हो जाता है। अच्छा, यार हाँ, कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी लिखें, सलाम लिखें, दुआ लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, उससे रीच बढ़ती है। और आपकी कोशिश से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है ना, चैनल बहुत बेहतर होता जा रहा है। जो बात करते हैं वो कुछ लोगों तक पहुंचती है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, जाफर एक्सप्रेस का ही जो है ना, इस वक्त में सारा मामला चल रहा है कि कल आईएसपीआर ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया और बता दिया कि ये जो इनिशियली जो सारा ऑपरेशन था ये कंप्लीट हो गया, लेकिन डेफिनेटली उनके कॉज के पीछे जाएंगे और ये सारी सूरत हाल बनेगी। देखिए, मैं कल भी मैंने एक व्लॉग में जो है ना बताया कि जैसे ही अफगानियों के पाकिस्तान से इनखला की बात हुई है, तो पूरी दुनिया की जो फोर्सेस है ना, जो एंटी पाकिस्तान है, वो सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने यकदम जो है ना एक ये तहिया किया कि हमने अब डिस्टर्ब करना है ताकि ये बड़ा ऑपरेशन ना किया जा सके। अच्छा, बीएलए और कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनके अंदर आप कह लें कि कुछ जहन ऐसे हैं कि, और ये हर मुआशरे के अंदर होते हैं, मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पर है, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। उनकी सोच होती है, लेकिन फिर उनको फंड्स फराहम किए जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जाती है, उनको ऐसा हिप्नोटाइज किया जाता है कि वो बजाय सीधा रास्ता लेने के वो गलत रास्ते के ऊपर जो है ना चल पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे कि आप समझ लें कि अमेरिका की मैं मिसाल देता हूँ कि कुछ रिपब्लिकन्स हैं, कुछ डेमोक्रेट्स हैं, और कुछ जो है ना वो कहते हैं कि एक और ही तरह का निज़ाम होना चाहिए, यानी कि वो ये कहते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। तो वो उसके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं वो, और जो है ना चले मजीद बात करना वो ज़रा सा गैर मुनासिब हो जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, जी ऐसा होना चाहिए था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान बना ये बनना ही नहीं चाहिए था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता, या मुत्तहिदा पाको हिंद होता, ये उसमें ज़्यादा बेहतरी थी। अब उनका अपनी अगर बातें सुने तो वो ठीक है, बस मतलब उनकी अपनी एक राय है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब बन गया पाकिस्तान तो बस ठीक है, हम इसी के मुताबिक जो है ना ज़िंदगी गुजारेंगे, पाकिस्तान से वफादार रहेंगे, या मतलब वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये अपनी एक राय होती है, लेकिन जब अ, बाहर से सपोर्ट हासिल हो और जिनके फ़राइज़ हैं वो किसी और तरफ जो है ना अपनी ज़हन को लेकर दौड़े हुए हों, तो फिर प्रॉब्लम्स बनते हैं। देखिए, ऑपरेशन ख़त्म हो गया और ये बड़ा ऐसा, यानी कि इंडिया ने, और जैसे कि पीटीआई और अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के, वो जो सामने नहीं आते बल लेकिन फंड्स और एक्सपर्टीज देते हैं, वो सब ने मिलके कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानियों के सब्र, तहम्मुल और क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, हुकूमत के जो उनसे ना इनिशिएट जो उनसे थे ना, उन्होंने बहुत बड़ा जो उनसे ना ये मामला उसको कूल डाउन किया। अगर ज़रा सी भी आग ज़्यादा लगती तो यूएनओ को एक्टिव होते देर नहीं लगती, अमेरिका हिमायत में खड़ा हो जाता और ये सारे काम हो जाते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनसे ना हमारे सामने मौजूद हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसी जहन साजी जो उनसे ना इमरान खान की भी हुई है। अगर आप देखें तो वो ये समझता है 500 इधर से निकल आए, 200 उधर से निकल आए, 1500 उधर से निकल आए, इतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, यूं से यूं हो जाएगा, और वो जेल पहुंच गया, लेकिन जेल के अंदर भी उसका दिमाग उसी तरह से काम कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे सामने मौजूद है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जिस तरीके से पीटीआई की जहन साजी की गई और देवता बनाया गया इमरान खान को, और वो अस्तगफिरुल्लाह, मैं बाद टाइम बड़े गलत अल्फाज भी बोल देता हूँ कि इमरान खान का मर्तबा और इस्टेब्लिशमेंट का मर्तबा किस जगह पर पहुंचाया गया, तो बाद में अफसोस भी होता है। लेकिन क्या करें कि हमें जो है ना समझाने के लिए कोई और बात, कोई और मुनासिब अल्फाज मिलते नहीं हैं, होंगे लेकिन मुझे नहीं मिलते। तो डेफिनेटली मैं इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ। देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ना
90s میں وزیر اعظم بنے، اور اس وقت میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف کا یہ چل رہا تھا۔ 88 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی، 90 میں میاں محمد نواز شریف بنے، پھر 93 کا الیکشن لڑا، بڑا زوردار الیکشن تھا، تو پی ایم ایل این نے بالکل تنہا ہو کے الیکشن لڑا اور بڑا زور جو ہے نا دکھایا، اور میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ سامنے آئی، لیکن پھر بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 2008 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف کا دور تھا، اور اس وقت میں اور وہ حالات تھے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ بہت زیادہ متنازع ہوئی تھی، اور 2013 تک تو صورتحال یہ تھی کہ یہ جو بڑے بڑے دفاتر تھے نا اس کے اندر مین افسران آپ کہہ لیں، ان کے علاوہ باقی جتنے چھوٹے افسران تھے نا ان سب کو یہ تھا کہ ان کے یونیفارمز جو تھے نا آفس میں رکھے ہوئے تھے، وہ سادہ کپڑوں میں آتے تھے اور پھر وہ اندر پہنچ کے آفس میں اور پھر یونیفارم پہنتے تھے، یعنی کہ یونیفارم پہن کے باہر نہیں گھوم سکتے تھے۔ وہ اپنی جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ بھی جو نا سائڈوں پہ کی ہوئی تھی، بڑی بری حالت تھی۔ 2013 میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان تو ایسا تھا کہ جس پر پاکستان کا جھنڈا ہی نہیں لہرا سکتا تھا، موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ کراچی جل رہا تھا، کے پی کا برا حال تھا، بلوچستان جل رہا تھا، تو لیڈرشپ جو ان سے ہوتا ہے نا وہ پھر یہ معاملات کو سنبھالتی ہے، اور پھر میاں محمد نواز شریف نے سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ 2014 میں جو نا ان کو دھرنے یاد آ گئے کہ چلو ٹھیک ہے اب یہ فصل لگا رہے ہیں پھر ہم کاٹیں گے۔ لیکن جب 2013 میں میاں محمد نواز شریف نے ان صورتحال میں پاکستان کو سنبھالا تھا نا تو فوج کی بہت ہی بری حالت تھی، تو سب سے پہلے میاں نواز شریف نے فوج کو جو نا عزت دی تھی کہ یہ اپنے مقام پر آئے۔ اگر فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا، یہ ڈپارٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ لیکن کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ پھر آ جاتے ہیں، ان کی اپنی ڈاکٹرائنس شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 2 دفعہ یعنی کہ اس سے پہلے بھی 1 دفعہ میاں محمد نواز شریف نے ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ فوج کے اوپر گالیاں پڑ رہی تھی، اور پھر یہ صورتحال ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 13 14 15 14 15 16 17 میں میاں محمد نواز شریف کو نکال دیا، یعنی کہ 4 سال کے بعد۔ اور کس شخص کو نکالا کہ جس نے 2 دفعہ بالکل واضح ایسی صورتحال بن گئی تھی فوج کی کہ یہ اپنے یونیفارمز نہیں پہن رہے تھے، اس شخص کو اس دفعہ بھی وزیر اعظم نے بننے دیے۔ اور جو یہ صورتحال بن رہی ہے نا اس میں لیڈرشپ کوالٹی چاہیے، وہ شہباز شریف صاحب میں نہیں ہے۔ شہباز شریف میں ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کی فراست یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان کو قبول نہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ بہتری کی طرف جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت میں ساری تکالیف بھول کے نا ہماری حتی الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی انتشار نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کینسر پیدا کیا اور جس کو ابھی بھی اندر سے سپورٹ حاصل ہے، اگر اندر سے سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو عمران ریاض جا ہی نہیں سکتا، پاکستان سے جا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ پہنچا نا، اندر کی سپورٹ سے ہی پہنچا۔ اس کے پاس پاسپورٹ تھا، اس نے ٹریول کیا، پہلی خبریں آ رہی تھی جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے، اور سب کو پتا تھا کہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ محفوظ مقام پہ سب کچھ پتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ کہہ دے کہ نہیں جی ہمیں جل دے گیا، ایسی کوئی بھی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا جب تک ختم نہیں ہوگی، ابھی جو آفتاب اقبال نے جو گند کھولا ہے تو اس میں واضح ہو گیا ہوا ہے کہ یہ وہی ہے نا، بھی کچھ ہفتوں پہلے عمران ریاض اور یہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے 1.5 سال سے جو ہے نا وہ گھر کا کھانا نہیں کھایا، تیتر اور بٹیر، اور وہ جب گھر میں ہوتا تھا تب کون سا گھر کا کھانا کھاتا تھا، اس کے گھر میں کوئی ہڈیاں بنتی تھی کہ آج آلو پالک بنے ہوئے ہیں، آج آلو گوشت بنا ہوا ہے، آج جو ہے نا جی وہ چکن بنا ہوا ہے،
وہ تو کھاتا ہے، وہ حرام کا کھاتا ہے، بس کھاتا ہے اور کھاتا رہتا ہے، اور پھر بعد میں الٹی کر کے نکال بھی دیتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا. حد سے زیادہ کھاتا ہے اور تھوڑا سا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نکال دیتا ہے، جس کی ہیبٹ ہے. اور اس طرح کی ہیبٹ بہت ساروں کی ہوتی ہے. اب جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر دیکھیں بہت بڑا ایکشن کرنا ہوگا. افغانیوں کے جو ہے نا، جب انخلا کی بات ہوئی ہے نا، اس کے بعد یہ بہت طریقے سے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ توجہ کو ڈائیورٹ کرو. اگر پاکستان کے اندر سکون چاہیے نا تو بہت مہمان نوازی ہوگی. ہاں، جن کی پراپرٹیز ہیں ان کو ایک خاص ٹائم دینا چاہیے کہ آپ سیل آؤٹ کر دیں، بیچیں، نکل جائیں. اور جو باہر جا سکتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے مڈل ایسٹ میں جانا ہے، یورپ میں جانا ہے، اور وہ جا سکتے ہیں تو جائیں. ادروائز جو ان کا سب سے سگا دوست ہے انڈیا، ان کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہاں سے آپ انڈیا نکل جائیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں، انڈیا اجازت دیتا ہے تو آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ ہر دہشت گردی، ہر غلط کام کو سپورٹ کرتے ہیں. پوری معاشی مارکیٹ میں، ہر مارکیٹ کے اندر یہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور اتنا گھنونا کرتے ہیں کہ بالکل کلیپس کر کے رکھ دیا ہوا. تو بہتری اسی میں ہی اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے، قربانیوں کی جو ہے اس کا اجر دے. اور پاک فوج نے اس وقت میں جو کام کیا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے، بطریق احسن کیا ہے اور بہت شور نہیں بچایا. تو یہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی نہیں دینے ہونی چاہیے. میری مطلب اس میں پھر متنازع ہو جاتے ہیں. جو حکومت ہے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا یہ ساری بات کرنی چاہیے. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.